اگر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم گننا چاہیں تو گن، بولیے گن۔ بات کو میں اختتام کی طرف لے کے جانے لگا ہوں۔ یاد رکھنا آقا علیہ السلام نماز میں امامت فرما رہے ہیں۔ نماز میں صحابہ کرام صف در صف آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے، اور نماز بھی کوئی میری اور آپ کی نماز نہیں ہے کہ جس نماز میں ہزاروں خیالات ہمیں آتے ہیں، بھولا ہوا کام بھی یاد ہمیں نماز میں آتا ہے، ہماری ساری چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ صحابہ کرام نماز پڑھ رہے، وہ صحابہ کہ اگر تیر لگ جاتا تو کہتے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا جسم کاٹ کر تیر نکال لینا۔ جسم کاٹ کے تیر نکال لیا جاتا، صحابہ فرماتے کہ ہمیں اتنا بھی درد نہیں ہوتا تھا جتنا چمٹی کے کاٹنے سے درد ہوتا۔ ایسی نماز صحابہ نماز میں کھڑے، آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز عشاء۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، دوران نماز وحی کا نزول ہوتا ہے، اور جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوا نا تو آقا علیہ السلام وحی خدا سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ جب آقا دوران نماز مسکرائے تو آپ کے چہرے کے تبسم کی وجہ سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہم نے احد پہاڑ کو واضح دیکھ لیا تھا۔ اب یہاں پہ کافی سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں ان سوالات کی طرف نہیں جا رہا۔ صحابہ تو نماز میں تھے، کیسے دیکھ لیا احد پہاڑ؟ میں ان سوالات کی طرف نہیں جا رہا۔ کبھی موقع ملا تو میں کیا کہ امام بخاری کے جوابات پڑھیں گے کہ امام بخاری نے ان سوالات کے جوابات کیسے دیے اور کیا دیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے احد پہاڑ کو دیکھ لیا۔ ایک حدیث یہ اور ایک حدیث دوسری اسی کے ساتھ، امام ترمذی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام مسکرائے، ہماری اوپر چھت تھی، آگے پیچھے دیواریں تھی، ہم اس مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اللہ کی قسم آقا کے چہرے کا نور اتنا تھا، اتنا زیادہ تھا، دوران نماز آپ کے مسکرانے کی وجہ سے ہم نے احد پہاڑ کو بھی دیکھا، اور ہم نے اس اندھیرے میں آسمان کو اتنا واضح دیکھ لیا۔ اگر کوئی ہم میں سے ستاروں کو گننا چاہتا تو وہ ستارے گن لیتا، اتنی چہرے کی نورانیت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب کسی صحابی کے کام سے بالخصوص، یہ جو حدیث پاک میں آخری پڑھنے لگا ہوں، چونکہ ویسے بھی عدنان صاحب اور ان کے برادران کے والد کی سالہ ثواب کی محفل ہے تو والد کی اہمیت بھی اس حدیث سے پتہ چل جائے گی، اور آقا کی خوبصورتی بھی اس حدیث سے پتہ چلے گی۔ ایک صحابی رسول تھے جن کے والد ان سے ناراض تھے۔ ناراضگی کا سبب کوئی دنیا نہیں تھی، ناراضگی کا سبب یہ تھا کہ والد ان کے اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ بیٹا مسلمان ہو چکا، باپ ابھی مشرکانہ عقائد رکھتا ہے۔ باپ بیٹے کو بار بار مسلمان ہونے کے تانے بھی دیتا ہے۔ بیٹا باپ سے ناراض ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باپ سے ناراض ہو کر آیا ہوں، اس حال میں کہ باپ نے آپ کے لیے کچھ الفاظ برے کہے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، باپ سے اونچی آواز میں بول بیٹھا، گھر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، باپ سے جدائی تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ کے متعلق کوئی لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے کریم نے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتا ہے آقا چاہتا یہ ہوں کہ میرا باپ مسلمان ہو جائے، دعا فرمائے میرا باپ کلمہ پڑھ لے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کی دعا کے بعد
بغیر سلام لیے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں، اے سعد دوڑ کیوں لگائی ہے؟ وہ کہتے ہیں اے بلال مجھے جانے دو، نہ روکو۔ اے سعد بتاؤ تو صحیح نا دوڑنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا سبب یہ ہے نبی نے دعا کی ہے باپ کے ایمان کے لیے، میں گھر میں جا رہا ہوں دوڑ کر دیکھتا یہ ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر میں گئے تو باپ کلمہ پڑھ رہا تھا اونچی آواز میں، کہا بیٹا میں تیرا انتظار کر رہا تھا مگر تم لیٹ ہو گئے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے در مصطفیٰ پہ لے جاؤ۔ اب وہ صحابی رسول اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں مگر پہلے یہی بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا۔ اب چلنے کا انداز یہ ہے باپ آگے ہے بیٹا پیچھے ہے، باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا آگے تو چلو نا، میرے ساتھ تو چلو نا۔ صحیح مسلم شریف بیٹا کہتا ہے بجی اب میں آپ سے آگے نہیں چل سکتا، آپ کے برابر نہیں چل سکتا۔ بیٹا پھر پیچھے کہا پیچھے میرے مصطفیٰ نے کہا جب باپ اور بیٹا چلے بیٹا آگے نہ ہو، بیٹا باپ کے برابر نہ ہو، باپ آگے چلے بیٹا پیچھے چلے۔ جب میرے کریم نے دیکھا باپ اور بیٹا دونوں آ رہے ہیں، بیٹا پیچھے ہے باپ آگے ہے، میرے نبی نے جب صحابی کا یہ عمل دیکھا چہرے پر رونق آ گئی، چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے کہ میرا غلام ہو کر باپ کی قدر کر رہا ہے۔ جب مسکرائے حضرت بلال فرماتے ہیں آقا کے دو دندان ثنایا میں سے اتنا نور نکلا کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اس نور کی روشنی احد پہاڑ پہ پڑ رہی تھی۔ آقا کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا اس وقت صحابی کے عمل کی وجہ سے۔ جب صحابی آئے تو میرے نبی نے اٹھ کر استقبال کیا، فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھنا جو اس طرح باپ کی عزت کرے گا جس طرح اس نے کی ہے، یعنی چلنے میں باپ سے آگے نہیں چلا، چلنے میں باپ کے برابر نہیں چلا، بیٹھنے میں باپ سے پہلے نہیں بیٹھا، فرمایا جو اس طرح عزت کرے گا یاد رکھنا میں محمد ضمانت دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو گویا باپ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی عزت سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اور امام بخاری فرماتے ہیں اگر تم نبی علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہو نا، خواب میں نبی علیہ السلام کا چاہتے ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو خواب میں، تو فرمایا دو عمل کیا کرو۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو نبی کے والدین کا ذکر بڑے ادب کے ساتھ کیا کرو، اور دوسرا اپنے ماں باپ کا ادب کیا کرو۔ فرمایا جب تم نبی کے والدین کا ذکر ادب سے کرو گے پھر اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے، اس عمل سے اللہ کے نبی اتنا خوش ہوں گے کہ وہ اپنا دیدار تمہیں کرا دیں گے، وہ تمہیں اپنا دیدار کروا دیں گے۔ تو آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو جناب راجہ افضل صاحب مرحوم کی سال ثواب کے لیے ہوا، اللہ پاک اسے اپنی برگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے والدین چل بسے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جن کے والدین سلامت اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ختم پاک ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی، یہ تھوڑے لینے بنا لیں۔